معزز سامعین، پیش خدمت ہے عبدالرب بھٹی کا مشہور ناول بدروح، جسے میں آپ سب کے سامنے اندھیری کوٹھی کے نام سے پیش کر رہی ہوں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے تاکہ میں اسی طرح اچھے اچھے ناول آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ اب ایک طرف ناصر لہو لہان اور بے ہوش پڑا تھا، جبکہ دوسری طرف تیمور شدید زخمی بے سدھ پڑے تھے۔ ادھر نیچے حیران پریشان کھڑے ساجد نے بھی سیڑھیوں سے کسی کو گرتے ہوئے محسوس کر لیا تھا۔ وہ بیچارہ پریشان اور ہراساں ہو گیا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے فضا کو ٹٹولتا ہوا آگے بڑھا تو سب سے پہلے ناصر کے زمیں بوس جسم سے ٹکرا کر گرا تو سیدھا اپنے باپ پر آن پڑا۔ وہ اندھا ہونے کی وجہ سے یہ نہیں دیکھ پا رہا تھا کہ فرش پر پڑے یہ دو بے سدھ وجود کس کے تھے، تاہم اسے کچھ اندازہ ہو رہا تھا۔ اس نے ہذیانی انداز میں اپنی بہن کو آوازیں دینا شروع کر دیں، شگفتہ شگفتہ۔ اوپری منزل کے کمرے میں آنسو بہاتی ہوئی علم نصیب شگفتہ نے جو اپنے نابینا بھائی کی ہراساں چیخیں سنی تو وہ ٹھٹکی، پھر حواس باختگی کے عالم میں کمرے سے نکل کر سیڑھیوں تک آئی۔ جب اس نے ایک طرف اپنے شوہر ناصر اور دوسری طرف اپنے باپ تیمور کو بے سدھ اور زخمی پڑے پایا تو حلق کے بر زور سے چلاتی ہوئی دو دو تین تین سیڑھیاں پھلانگتی نیچے اتری۔ شگفتہ بہن، کیا ہوا ابو کو؟ ساجد نے اپنی بہن کے چیخنے اور رونے کی آوازیں سنی تو گھبرا کر بولا، مگر شگفتہ اپنے ابو کو سنبھالنے کی کوشش میں بدستور روئے چلے جا رہی تھی۔ اس نے دیکھا اس کے ابو کی کن پٹی سے مسلسل خون بہے جا رہا تھا۔ دوہری پریشانی کے مارے وہ ادموئی ہوئی جا رہی تھی۔ شگفتہ، آخر ہوا کیا ہے ابو کو؟ تم بتاتی کیوں نہیں ہو؟ ساجد نے روحان سے لہجے میں چلا کر کہا۔ شگفتہ نے لرزیدہ لہجے میں اسے بتایا، ساجد، ابو سیڑھیوں سے گر کر بری طرح زخمی ہو گئے ہیں۔ میرے خدا، اب کیا کریں؟ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اب تو ساجد کے بھی ہوش اڑ گئے۔ شگفتہ نے اسے مختصراً بتا دیا تھا کہ کس طرح اس کے ابو بے ہوش ناصر کو اسپتال پہنچانے کے لیے سکانتوں پر اٹھائے سیڑھیاں اترتے ہوئے گرے تھے۔ ساجد شدید بے بسی محسوس کرنے لگا۔ اسے آج اپنی مجبوری کا بری طرح احساس ہو رہا تھا اور وہ کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ بھائی، ہمیں کچھ کرنا ہوگا، ابو کا خون بہت تیزی سے بہہ رہا ہے، شگفتہ نے گلوگیر لہجے میں کہا۔ ساجد بولا، بہن، ایسا کرتے ہیں کہ باہر نکل کر چیخو پکار کرتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ لوگ ہماری مدد کو آ جائیں گے۔ پھر دونوں بہن بھائی یہ ارادہ کر کے کوٹھی سے باہر اندھیری سڑک پر آ گئے۔ انہوں نے مدد کے لیے چیخنا شروع کر دیا، لیکن کوئی بھی ان کی مدد کے لیے نہ آیا۔ چند لوگ اکٹھے تو ہوئے، مگر جب شگفتہ نے انہیں پریشانی کی اصل وجہ بتا دی تو وہ بھی کترا کر کھسک لیے۔ اب تو یہ دونوں اور بھی پریشان ہو گئے۔ بھائی، اب کیا ہوگا؟ کوئی ہماری مدد نہیں کر رہا، ابو بہت زخمی ہیں، شگفتہ نے رندھے ہوئے لہجے میں ساجد سے کہا۔ وہ بیچارہ نابینا کیا کرتا؟ وہ خود دوسروں کا محتاج ہو کر رہ گیا تھا، مگر اس کے ذہن میں فوراً ایک خیال آیا اور بولا، شگفتہ بہن، ہمیں فوراً ناصر بھائی کے ماموں شفقت کے گھر کا رخ کرنا چاہیے، وہ ضرور ہماری مدد کریں گے، ان کا گھر بھی زیادہ دور نہیں ہے۔ شگفتہ کو بھائی کی بات معقول لگی، لیکن بھائی، تم ادھر ہی رہو، میں دوڑ کر جاتی ہوں، شگفتہ نے کہا، اور پھر بھائی کے جواب دینے سے پہلے ہی وہ شفقت کے گھر کی طرف دوڑ پڑی جو اب اس کا سسرال تھا۔ نصف سے زائد رات کا وقت، تاریکی اور وحشت کا عالم، اس پر مستزاد یہ مصیبت۔ ان عوامل نے شگفتہ کو تاریک اور ویران سڑک پر دوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ بالآخر وہ گرتی پڑتی شفقت کے مکان پر پہنچی اور اس کا دروازہ دھڑ دھڑ بجانا شروع کر دیا۔ ذرا دیر بعد شفقت آنکھیں ملتا ہوا اٹھا اور دروازہ کھول کر دیکھا تو بھونچ کر رہ گیا۔ سامنے اس کی نو بیاہتا بہو عروسی جوڑے میں بڑے ہی برے حال میں بھیگے ہوئے چہرے کے ساتھ کھڑی تھی۔ شگفتہ نے جلدی جلدی ساری بات بتائی، تب اس نے اپنے قریبی دوست شمس الدین کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، پھر دونوں دوست شگفتہ کے ساتھ دوڑے دوڑے اندھیری کوٹھی پہنچے۔ شفقت نے اپنے اکلوتے بھانجے ناصر کو اس حال میں دیکھا تو اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ ان دونوں دوستوں نے کسی نہ کسی طرح ناصر اور تیمور کو ایک قریبی پرائیویٹ اسپتال پہنچایا۔ شگفتہ اور ساجد بھی ان کے ساتھ تھے۔ ناصر اور تیمور کو فوری ایمرجنسی آپریشن تھیٹر منتقل کر دیا گیا۔ شگفتہ اور ساجد کوریڈور میں ایک بینچ پر بیٹھے اپنے باپ کی زندگی بچ جانے کی دعائیں کر رہے تھے اور دوسری طرف شفقت اپنے بھانجے ناصر کے لیے دعائیں کر رہا تھا۔ اس کا دوست شمس الدین بار بار اس کا کاندھا تھپ تھپا کر اسے تسلیاں دیے جا رہا تھا۔ یار شمس، میرا ایک ہی بھانجا ہے، تو دعا کر یار، سونا رب اسے حیاتی دے، شفقت گلوگیر لہجے میں اپنے دوست شمس الدین سے بولا۔
حوصلہ کر یار، اللہ ضرور ناصر بیٹے کو زندگی دے گا، شمس الدین نے اس سے ازراہ تشفیع کہا۔ پھر ایک ناگوار سی نظر اس نے سامنے ذرا فاصلے پر بیٹھے ان دونوں بہن بھائیوں شگفتہ اور ساجد پر ڈالی اور اپنے دوست سے بولا، اوہ شفقت، میں نے تجھے سمجھایا بھی تھا کہ اس منحوس لڑکی سے اپنے بھانجے کا بیاہ نہ کر، اس پر آسیب ہے، پر تو نہ مانا۔ ہاں یار، میں نے تیری بات نہ مان کر بہت بڑی غلطی کی ہے، شفقت اپنے آنسوؤں کو پوچھتے ہوئے گلوگیر لہجے میں بولا، پر یار ناصر مانتا ہی نہیں تھا، اس پر عشق کا بھوت سوار تھا۔ میری مان، اب بھی وقت ہے، اپنے بھانجے سے اس منحوس لڑکی کو طلاق دلوا دے، ورنہ جس طرح اس نے اپنے گھر والوں کو بھی کہیں کا نہ رکھا، ایک دن یہ تجھے اور تیرے بھانجے کو بھی چاٹ جائے گی۔ شمس الدین کے بے رحم اور شفاق تبصرے پر شفقت بری طرح کانپ گیا۔ خاصی دیر بعد آپریشن تھیٹر سے ڈاکٹر برآمد ہوا اور اس نے یہ اندوناک خبر دی کہ تیمور خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے انتقال کر گئے ہیں، جبکہ ناصر کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ شگفتہ اور ساجد کو جیسے سکتہ ہو گیا۔ پھر جب ایک اسٹریچر پر تیمور کی لاش باہر کوریڈور میں لائی گئی تو دونوں بہن بھائی باپ کی لاش سے چمٹ کر دہاڑے مار مار کر رونے لگے۔ ناصر کی پیشانی میں پورے 12 ٹانکے لگے تھے، اسے وارڈ میں منتقل کیا جا چکا تھا۔ اسے جب ہوش آیا تو اس نے اپنے قریب ماموں اور ان کے دوست شمس الدین کو بیٹھے پایا۔ بھانجے کو ہوش میں آتا دیکھ کر شفقت اس پر جھک گیا اور ازراہ محبت اس سے دعائیہ انداز میں بولا، اللہ کا شکر ہے بیٹے تجھے ہوش آ گیا۔ ناصر نے جب اپنی نئی نویلی دلہن شگفتہ کو وہاں نہ پایا تو بے چین ہو گیا۔ اسے اب رفتہ رفتہ یاد آنے لگا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ وہ اس بات پر متعجب اور پریشان ہو رہا تھا کہ آخر شگفتہ نے اسے دیکھ کر مارے دہشت کی چیخ کیوں ماری تھی، اور پھر یکدم اس پر شیشے کا جگ دے مارا تھا۔ وہ اس سے ناراض نہ تھا، سمجھ گیا تھا کہ یہ سارا چکر اس آسیب کا تھا جس نے اس کی بیوی شگفتہ کو ہی نہیں بلکہ اس کے پورے گھر والوں کا جینا دوبھر کر رکھا تھا۔ ہوش میں آتے ہی اسے اپنی پیشانی پر درد کی ٹیسیں سی اٹھتی محسوس ہوئیں جس پر بینڈیج بندھی ہوئی تھی۔ تاہم اس نے اپنے زخم کی ٹیسوں کی پرواہ کیے بغیر اپنے ماموں سے بڑی بے قراری کے ساتھ اپنی بیوی شگفتہ کے بارے میں استفسار کیا، ماموں، شگفتہ کہاں ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اسے کیا معلوم تھا کہ اس بیچاری کے ساتھ کیسی قیامت گزر چکی تھی۔ شفقت نے قدرے ناگواری سے کہا، شکر کر تیری جان بچ گئی، ورنہ تو اس منحوس نے تجھے مار ہی ڈالا تھا۔ مگر وہ ہے کہاں ماموں؟ مجھے لے چلو اس کے پاس۔ ناصر بے قرار ہو گیا۔ اس اثنا میں 2 عدد پولیس والے اندر داخل ہوئے، ان میں ایک وردی کے اعتبار سے سب انسپکٹر نظر آتا تھا۔ شفقت نے اپنے دوست شمس الدین کے مشورے پر ناصر سے کہا، بیٹے پہلے پولیس کو اپنا بیان لکھوا دے، پھر گھر چلتے ہیں، شگفتہ بھی وہی ہے۔ پھر وہ سب انسپکٹر سے بولا، انسپکٹر صاحب آپ بیان لے لیں۔ ہاں بھائی، کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ؟ سب انسپکٹر نے سنجیدہ لہجے میں ناصر کی طرف دیکھ کر پوچھا تو ناصر ذرا تذبذب کا شکار ہو گیا۔ وہ کیسے بتاتا کہ اس کی بیوی شگفتہ نے اسے اس حال تک پہنچایا تھا؟ ادھر اپنے بھانجے کو تذبذب کا شکار دیکھ کر شفقت نے بڑی چالاکی کے ساتھ اپنے بھانجے ناصر سے کہا، انسپکٹر صاحب کو صاف صاف بتا دے، کیونکہ یہ بات چھپ نہیں سکتی، اس طرح ہم مزید مصیبت میں نہ پڑ جائیں۔ شگفتہ بیٹی کا کیا قصور؟ یہ تو سب اس آسیب کی کارستانی ہے۔ سادہ لو ناصر اپنے ماموں کی باتوں میں آ گیا اور اس نے سب انسپکٹر کو ساری بات سچ سچ بتا دی کہ کس طرح اچانک اس کی بیوی شگفتہ نے اسے زخمی کر ڈالا تھا۔ لیکن انسپکٹر صاحب، اس میں میری بیوی کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ بیچاری کسی آسیب کا شکار ہے۔ ساری بات بتانے کے بعد ناصر نے شگفتہ کا دفاع کرنا چاہا۔ سب انسپکٹر جس کا نام بشیر علی تھا طنزیہ لہجے میں بولا، ناصر تمہاری بیوی پر کوئی آسیب واسیب نہیں ہے، وہ پاگل ہے، اسے اگر بہت پہلے تیمور صاحب پاگل خانے میں داخل کروا دیتے تو نہ اس کی ماں مرتی، نہ اس کا بھائی ساجد اندھا ہوتا اور نہ ہی خود تیمور صاحب ہلاک ہوتے۔ کیا انکل، کیا ہوا انہیں؟ ناصر یکلخت ہراساں لہجے میں بولا۔ شفقت اور شمس الدین نے پہلے ہی سب انسپکٹر بشیر علی کو ساری پٹی پڑھا دی تھی، اس لیے وہ کوئی جواب دیے بغیر ناصر کا بیان لینے کے بعد چلا گیا۔ بعد میں ناصر کو پتہ چلا کہ تیمور کا انتقال کیسے ہوا تھا۔ ادھر شفقت کو اس بات کا اچھی طرح اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کا بھانجا ناصر شگفتہ کو کسی صورت طلاق نہیں دے گا، کیونکہ وہ اس سے بے اندازہ محبت کرتا تھا، لہٰذا اس نے ایک دوسرا طریقہ نکالا۔ وہ شگفتہ کو پاگل خانے بھیجنے کی تیاری کر چکا تھا اور ناصر اس حقیقت سے لا علم تھا۔ ناصر کو اسپتال سے ڈسچارج کروا دیا گیا تھا، تاہم اسے ڈاکٹر نے 15 دن آرام کرنے کی تاکید کر دی تھی اور 16ویں روز ٹانکے کھلوانے کے لیے بلوایا تھا۔ شفقت اپنے بھانجے ناصر کو اس اندھیری کوٹھی میں لے جانے کی بجائے اپنے گھر لے آیا تھا
اور پھر وہ اسی وقت اندھیری کوٹھی جا پہنچا تھا۔ شگفتہ اپنے نابینا بھائی ساجد کے ساتھ واپس اندھیری کوٹھی آ گئی تھی۔ شفقت نے دونوں بہن بھائیوں سے پہلے رسماً تیمور صاحب کی اندوناک موت کا افسوس کیا، پھر سپاٹ لہجے میں شگفتہ سے بولا، بیٹی میں تم سے ایک درخواست کرنے آیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں ناصر نے تم سے شادی کر کے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی تھی اور اب اسے اپنی ضد کی سزا مل گئی۔ شکر ہے کہ وہ تمہارے ہاتھوں مرتے مرتے بچا۔ انکل آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ شگفتہ نے قدرے بیزاری سے کہا۔ اس وقت اس کا بھائی ساجد بھی اپنی بہن شگفتہ کے قریب ہی بیٹھا تھا۔ شفقت نے ہولے سے کھنکار کر فوراً ہی مطلب کی بات پر آتے ہوئے کہا، میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ تم ناصر کا پیچھا چھوڑ دو۔ اس کی بات سن کر شگفتہ نے بھی تلخی سے کہا، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے اس کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا۔ بہن کی بات پر ساجد نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، شگفتہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ تمہارا شوہر ہے۔ پھر وہ شفقت سے مخاطب ہو کر بولا، انکل آپ غلط بات مت کریں، ناصر نے میری بہن سے اپنی مرضی سے شادی کی ہے، آپ کون ہوتے ہیں ان دونوں کو جدا کرنے والے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی ساجد کے لہجے میں تلخی اوت کر آئی تھی۔ شفقت نے اس کی بات کا برا مناتے ہوئے کہا، تم آنکھوں سے ہی نہیں بلکہ عقل کے بھی اندھے ہو۔ کیا تم اپنی پاگل اور جنونی بہن کے بارے میں نہیں جانتے جس نے پہلے تمہاری ماں کو قتل کیا اور اب میرے بھانجے کو بھی قتل کرنے لگی تھی؟ شگفتہ کو اس کی بات پر سخت طہش آ گیا اور وہ غصیلی نظروں سے شفقت کو گھورتے ہوئے بولی، شفقت صاحب آپ فوراً یہاں سے نکل جائیں۔ ٹھیک ہے میں دیکھ لوں گا تم دونوں کو۔ شفقت کو بھی غصہ آ گیا اور وہ دھمکی دینے والے انداز میں اٹھ کر چلا گیا۔ گھر پہنچا تو ناصر نے سب سے پہلے اپنے ماموں سے اپنی بیوی شگفتہ کے بارے میں پوچھا، ماموں شگفتہ کہاں ہے؟ وہ نہیں آئی ابھی تک؟ وہ اب کبھی نہیں آئے گی، تم اسے اب بھول جاؤ، شفقت نے سرد لہجے میں کہا۔ ناصر کو اس کی بات پر یقین نہ آیا، وہ ایک دم پریشان ہو کر بولا، ماموں یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ شگفتہ میری بیوی ہے، وہ مجھے چھوڑ نہیں سکتی، میں خود جا کر اسے لے آؤں گا۔ وہ بستر سے اٹھنے لگا تو شفقت نے اسے منع کرتے ہوئے سفید جھوٹ بولا، میری بات سنو پہلے، میں اسے لینے گیا تھا، اس نے یہاں آنے سے صاف انکار کر دیا۔ نہیں وہ انکار نہیں کر سکتی، اس نے مجھ سے شادی کی ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ ناصر روحان سا ہو گیا۔ شفقت جانتا تھا کہ شگفتہ نے اپنے مرحوم باپ تیمور کے دباؤ میں آ کر ناصر سے شادی کی تھی، لیکن وہ اس بات پر پریشان تھا کہ اس کا کماؤ پوت بھانجا جو اس کے بڑھاپے کا واحد سہارا تھا وہ کسی صورت بھی شگفتہ کا خیال اپنے دل سے نہیں نکال سکتا، لہٰذا اس نے بڑی مکاری سے کہا، ناصر تو ابھی آرام کر، تیرے سر کے ٹانکے نہ کھل جائیں، میں دوبارہ اندھیری کوٹھی جا کر شگفتہ کو ایک بار پھر منانے کی کوشش کرتا ہوں۔ نہیں ماموں میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا، مجھے یقین ہے وہ میرے ساتھ چلی آئے گی، ناصر نے بے چینی سے کہا۔ شفقت نے اسے پچکارتے ہوئے کہا، دیکھو بیٹا تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نے کہا نا تم فکر مت کرو، میں اسے سمجھا بجھا کر لے آؤں گا، اسے آنا پڑے گا کیونکہ وہ تمہاری بیوی ہے۔ ماموں کی مکاری پر ناصر نے مجبوراً چپ سادھ لی۔ شفقت تو ویسے بھی اس منحوس کوٹھی کا رخ نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ وہاں جانے کی بجائے سیدھا متعلقہ تھانے جا پہنچا اور انسپکٹر بشیر علی کے کان بھرنے لگا۔ ادھر اندھیری کوٹھی میں اب دونوں بہن بھائی اکیلے رہ گئے تھے۔ ان کی بڑی بہن فائزہ دوسرے شہر بھی آئی ہوئی تھی، وہ اپنے شوہر عثمان کے ساتھ انہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتی تھی، مگر یہ دونوں نہیں مانے تھے، اگرچہ اس انکار میں زیادہ دخل شگفتہ کا ہی تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ اپنی بڑی بہن فائزہ کو ایک مرتبہ زخمی کر چکی ہے، حتیٰ کہ اس بیچاری کی شادی بھی کھٹائی میں پڑ گئی تھی، اس لیے وہ نہیں چاہتی تھی کہ دوبارہ کسی کے لیے مصیبت بنے، جبکہ ساجد بھی اپنی مصیبتوں کی ماری بہن شگفتہ کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کی کوشش تھی کہ کسی طرح شگفتہ اپنے شوہر ناصر کے پاس چلی جائے، مگر شگفتہ اپنے نابینا بھائی کو تنہا چھوڑنے پر رضامند نہ تھی۔ دونوں بہن بھائی اس وقت بہت پریشان تھے اور پھر یتیم و یسیر ہونے کے بعد تو وہ اور بھی ہراساں ہو گئے تھے، مگر انہوں نے حوصلہ نہیں ہارا تھا، یوں دونوں نے ایک دوسرے کا سہارا بن کر اس شیطانی مخلوق کو نیست و نابود کرنے کا عزم مصمم کر رکھا تھا۔ ساجد میرا خیال ہے اب ہمیں اس منحوس کوٹھی کو خیرآباد کر کے اپنے پرانے مکان میں شفٹ ہو جانا چاہیے، شگفتہ نے کسی خیال کے تحت بھائی سے کہا۔ ساجد بھی انہی خطوط پر سوچ رہا تھا، وہ گو سے لہجے میں بولا، دل تو میرا بھی یہاں رہنے کو نہیں چاہتا شگفتہ، لیکن ابو کی نصیحت یہی تھی کہ اگر اس شیطانی مخلوق کو فنا کے گھاٹ اتارنا ہے تو ہمیں ادھر ہی مستقل ڈیرا جمانا ہوگا۔ کیا تم بھول گئیں ٹہلی والے بابا کو؟ در حقیقت انہوں نے ہی تو ابو کو اس بات کی تلقین کی تھی۔ ساجد بھیا اگر اب ہم دونوں اس شیطانی مخلوق سے بھلا کس طرح مقابلہ کر سکتے ہیں؟ شگفتہ نے قدرے مایوس لہجے میں کہا۔
ساجد کچھ سوچتے ہوئے بولا، میرا خیال ہے میں ٹہلی والے بابا سے جا کر ملنا ہوگا اور انہیں تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کرنا ہوگا، وہ ضرور ہماری مدد کریں گے۔ انہوں نے اب تک کیا کیا ہے؟ الٹا ہمارے ابو… شگفتہ کا لہجہ رند گیا۔ ساجد نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا، دیکھو بہن، ہمت نہ ہارو، اللہ ہماری مدد ضرور کرے گا۔ اور یہ بھی تو سوچو، ابو کے انتقال کے بعد ہماری کفالت کس طرح ہوگی؟ ہمارے پرانے والے مکان سے کرایہ آ جاتا ہے تو گزر بسر ہوتی رہتی ہے، اگر ہم وہاں شفٹ ہو جائیں گے تو آمدنی کا یہ لگا بندہ سلسلہ بھی ٹوٹ جائے گا، اور پھر یہ کوٹھی بھی اب ہماری ملکیت ہے، بھلا یہاں کون کرائے پر رہے گا؟ تو کیا ہم پھر اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں؟ بھائی، تم نے دیکھا نہیں، یہاں آ کر بھی ہم اس شیطانی مخلوق کے شر سے محفوظ نہ رہ پائے، شگفتہ نے رقت آمیز لہجے میں کہا۔ شگفتہ، اس میں تمہاری ہی غلطی ہے، ہم نے آج تک ایک اہم بات پر غور کیا ہی نہیں ہے، ساجد نے پرخیال لہجے میں کہا۔ شگفتہ چونک کر بولی، کون سی بات؟ دیکھو، میں نے آج تک پیش آنے والے ان سارے پراسرار واقعات کا بڑی باریک بینی سے جائزہ لیا ہے، بالآخر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ بدروح اپنے اندر اتنی طاقت نہیں رکھتی جتنی کہ اس کی دہشت ہے، وہ اچانک گھر کے کسی قریبی فرد کے روپ میں اپنا بھیانک چہرے کے ساتھ نمودار ہو جاتی ہے، اور تم پر غیر ارادی اور فوری رد عمل کے تحت خوف آمیز جنون چڑھ جاتا ہے، اور تم اس بدروح پر فطری رد عمل کے تحت فوراً حملہ کر دیتی ہو۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تم ایسے موقع پر خود پر اور اپنے اعصاب پر قابو رکھو تو پھر دیکھتے ہیں وہ کیا کرتی ہے۔ ساجد کی بات شگفتہ کے دل کو لگی تھی، چنانچہ اس نے دائیدن کہا، شاید تم ٹھیک کہتے ہو بھائی، لیکن میں کیا کروں بھائی؟ اصل بات یہ ہے کہ پہلے میں اسے دیکھ کر خوفزدہ ہو جایا کرتی تھی، مگر اب ایسا نہیں ہوتا۔ اب جب بھی اس بھیانک مخلوق کا چہرہ اچانک میرے سامنے آتا ہے تو میرے اندر خوف سے زیادہ طیش آمیز جنونی کیفیات طاری ہونے لگتی ہیں، اور بے اختیار میرا دل چاہتا ہے کہ اس پر حملہ کر دوں۔ یہی تو وہ بدروح چاہتی ہے کہ تم جنون میں آ کر اس پر حملہ کر دو اور وہ اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب ہوتی رہے، ساجد نے ایک دم سے کہا، پھر اسے یاد دلاتے ہوئے مزید بولا، تم ذرا ابتدائی حالات پر غور کرو، سب سے پہلے تم نے فائزہ باجی پر اسی طرح حملہ کیا تھا اور ان کا چہرہ بگاڑ ڈالا تھا، اس کے بعد جب وہ بدروح اپنے اصل بھیانک چہرے میں امی جان کے روپ میں ظاہر ہوئی تو تم نے ان کے پیٹ میں چھری اتار دی، اس کے بعد اپنے شوہر ناصر… بس کرو بھائی، خدا کے لیے بس کرو، مجھے اب ہول آتا ہے ان ساری باتوں کو یاد کرتے ہوئے۔ شگفتہ یکدم روحان سے لہجے میں قدرے چلا کر بولی، اور ساجد اپنا دل محسوس کر رہ گیا۔ ذرا دیر گزری تھی کہ کال بیل بجی، میں دیکھتی ہوں، یہ کہہ کر شگفتہ اٹھنے لگی، ساجد بھی اٹھ کھڑا ہوا، میں بھی چلتا ہوں۔ دونوں بہن بھائی باہر گیٹ تک آئے۔ کون ہے؟ شگفتہ نے گیٹ کے قریب پہنچ کر قدرے بلند آواز سے کہا، دروازہ کھولو بی بی، باہر پولیس کھڑی ہے۔ ایک کرخت آواز ابھری اور دونوں بہن بھائی پریشان سے ہو گئے۔ ساجد دیکھ تو نہ سکتا تھا مگر انسپکٹر بشیر علی کی آواز سن لی تھی۔ یہ آپ میری بہن کو کس جرم میں گرفتار کر رہے ہیں؟ اس نے پرتشویش لہجے میں پوچھا۔ انسپکٹر نے طنزیہ لہجے میں کہا، بڑے بھولے بادشاہ بن رہے ہو، جیسے آپ جانتے ہی نہیں کیا حالت کر دی ہے تمہاری بہن نے اپنے شوہر کی، وہ بیچارہ مرتے مرتے بچا ہے۔ لیکن انسپکٹر صاحب، وہ ایک انتہائی رد عمل تھا، ناصر تو ساری حقیقت جانتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا تھا، اور ویسے بھی اس نے شگفتہ کے خلاف تو کوئی بیان دیا ہی نہیں تھا، نہ ہی پرچہ کٹوایا۔ اس نے تو نہیں کٹوایا پرچہ، لیکن اس کے ماموں شفقت نے پرچہ کٹوایا ہے، اور محلے والے بھی یہی چاہتے ہیں کہ تمہاری اس پاگل بہن کو فوراً پاگل خانے داخل کروا دیا جائے، جہاں اس کا علاج ہو سکے، بے فکر رہو، اسے کوئی سزا نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کر اس نے لیڈیز پولیس کو اشارہ کیا۔ انہوں نے شگفتہ کو پولیس وین میں سوار کروا دیا۔ ساجد بیچارہ چیختا چلاتا رہ گیا، مگر پولیس وین جا چکی تھی۔ ساجد اپنی لاٹھی سنبھالے کوٹھی سے نکلا اور سیدھا ناصر کے گھر پہنچا۔ اس وقت دکان پر اس کا ماموں شفقت بیٹھا تھا۔ اس نے ساجد کو دیکھ کر برا سا منہ بنایا، پھر اسے آواز دے کر بولا، کیا بات ہے؟ وہ پولیس میری بہن کو گرفتار کر کے لے گئی ہے، ساجد نے روحان سے لہجے میں کہا۔ تو اچھا ہوا، اس میں تمہارا بھی فائدہ ہے، ورنہ اب اپنے باپ کے بعد تمہاری باری آنا تھی، شفقت نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ساجد دل محسوس کر رہ گیا اور ملتجیانہ لہجے میں بولا، خدا کے لیے ہماری مدد کرو، میری بہن بے قصور ہے، وہ مر جائے گی، پولیس اسے کوئی سزا نہیں دے گی، صرف پاگل خانے لے جائے گی جو اس کا اصل ٹھکانہ ہے۔ یہ کام اگر تیمور صاحب اپنی زندگی میں پہلے ہی کر لیتے تو آج زندہ ہوتے، شفقت نے بے رحمی سے کہا۔ ساجد غم و غصے کے مارے چیخ پڑا،
شفقت صاحب، اللہ کے عذاب سے ڈرو، مجھے ناصر سے ملنے دو، میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ادھر اندر ناصر صحن میں بچھی چارپائی پر لیٹا ہوا تھا۔ اس نے ساجد کی آواز سنی تو بمشکل چارپائی سے اٹھا اور باہر آ گیا۔ ساجد کو دیکھتے ہی وہ اس کی جانب لپکا اور پریشانی سے بولا، کیا ہوا ساجد، تم یہاں؟ اپنے بہنوئی ناصر کی آواز سن کر اس نے اسے ساری بات بتا دی۔ ناصر نے جب یہ سنا کہ اس کی محبوب بیوی شگفتہ کو پولیس گرفتار کر کے لے گئی ہے اور وہ بھی اس کے ماموں اور محلے والوں کی ایما پر، تو وہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ پھر وہ ایک ناگوار سی نظر اپنے ماموں پر ڈالتے ہوئے ساجد کو تسلی دے کر بولا، تم فکر نہ کرو ساجد، آؤ میرے ساتھ، میں ابھی تھانے جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں پولیس شگفتہ کا کیا بگاڑتی ہے۔ شفقت اپنے بھانجے کو روکتا رہ گیا، مگر ناصر ساجد کو سہارا دیے اپنے ساتھ لیے متعلقہ تھانے کی طرف بڑھ گیا۔ شگفتہ کی حالت بہت غیر ہو رہی تھی۔ اسے تھانے لا کر لاک اپ کر دیا گیا تھا، لیکن شگفتہ کو خود سے زیادہ اپنے بھائی ساجد کی فکر ہو رہی تھی، کیونکہ وہ نابینا تھا۔ شگفتہ نے لاک اپ میں چیخنا چلانا شروع کر دیا، مگر وہاں اس کی داد فریاد سننے والا کوئی نہ تھا، سب بہرے بن گئے تھے۔ پاگل خانے بھیجے جانے کا تصور سے ہی اسے ہول آ رہا تھا اور وہ سچ مچ پاگل سی ہو رہی تھی۔ بالآخر چیخ چیخ کر نڈھال ہو گئی اور اس کا گلا بیٹھ گیا۔ ناچار وہ سیلن زدہ دیوار سے لگ کر بیٹھ گئی۔ ادھر ناصر اور ساجد تھانے پہنچے۔ انسپکٹر بشیر علی نے خشمگین نظروں سے دونوں کی طرف دیکھا۔ انسپکٹر صاحب، آپ نے میری بیوی شگفتہ کو کس جرم میں گرفتار کیا ہے؟ ناصر نے انسپکٹر بشیر علی کی خشمناک نظروں سے مروب ہوئے بغیر کہا، شگفتہ کی محبت نے اسے نڈر بنا دیا تھا۔ اس کے سوال پر انسپکٹر بشیر علی اپنی ابھری ہوئی توند کو سنبھالتا ہوا اٹھا اور ہاتھ میں پکڑے سے ہرول کو اس کے قریب پہنچتے ہوئے سر پر بندھی پٹی پر رکھ کر استہزائی انداز میں بولا، اس جرم میں جو تمہاری پیشانی سے ظاہر ہے، لیکن اس میں شگفتہ کا کوئی قصور نہیں، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ ناصر بے خوفی سے بولا۔ انسپکٹر بشیر علی نے کرخت لہجے میں کہا، تمہاری ضمانت نہیں چل سکتی، تمہارے ماموں اور محلے والوں نے یہ رپورٹ لکھوائی ہے کہ اس پاگل اور جنونی لڑکی کو فوری گرفتار کر کے پاگل خانے بھیج دیا جائے۔ میں اس کا شوہر ہوں، میں خود اس کا علاج کرواؤں گا، آپ اسے چھوڑ دیں۔ ناصر نے احتجاج کیا، مگر انسپکٹر بشیر علی اپنی بات پر اڑا رہا۔ ساجد نے بھی انسپکٹر بشیر علی کی منت سماجت کی، مگر وہ سنگ دل اپنی ہٹ پر قائم رہا۔ ناصر اور ساجد اس گمبھیر صورتحال پر پریشان ہو گئے۔ انہوں نے انسپکٹر کو دھمکی بھی دی کہ وہ عدالت میں جائیں گے، مگر پھر بھی اس پر ذرا اثر نہ ہوا۔ بالآخر ناصر نے شگفتہ سے ملاقات کرنے کی درخواست کی، جو مان لی گئی۔ پھر جب ناصر اور ساجد کو لاک اپ تک لایا گیا تو ناصر اپنی محبوب بیوی شگفتہ کی حالت زار دیکھ کر دل محسوس کر رہ گیا۔ شگفتہ اسے اور اپنے بھائی کو دیکھ کر فوراً لبکی، پھر سلاخ دار دروازے پر آ کر ناصر سے روحان سے لہجے میں بولی، ناصر، مجھے یہاں سے نکال لو، یہ لوگ مجھے پاگل خانے میں داخل کرانا چاہتے ہیں، میں تو جیتے جی مر جاؤں گی۔ وہ رو رہی تھی۔ ناصر اپنی محبوب بیوی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر پاگل سا ہو گیا۔ دکھ اور کرب کی اذیت ناک لہر نے اسے تڑپا کر رکھ دیا۔ پھر وہ تسلی دیتے ہوئے بولا، شگفتہ تم بالکل پریشان مت ہونا، میں عدالت جاؤں گا اور تمہیں ضرور رہائی دلاؤں گا۔ شگفتہ کو اپنے شوہر کی بات پر ڈھارس تو ہوئی، لیکن پھر اپنے نابینا بھائی ساجد کی طرف دیکھ کر کہا، لیکن ناصر، ساجد کا کیا بنے گا؟ یہ تو بیچارہ دیکھ بھی نہیں سکتا میرے بغیر۔ شگفتہ تم فکر مت کرو، اللہ میرا مالک ہے، ساجد نے اسے تسلی دی۔ ناصر شگفتہ کے آنسوؤں سے لبریز چہرے کو محبت باش نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کی سلاخوں پر رکھے ہاتھوں کو پیار سے تھامتے ہوئے بولا، شگفتہ تم ساجد کی فکر نہ کرو، میں اس کے ساتھ ہوں، میرا یقین کرو میں تمہیں یہاں سے نکال کر ہی رہوں گا، اس مصیبت کے وقت میں تم دونوں کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ شوہر کی بات نے شگفتہ کا دل پگھلا کر رکھ دیا۔ اسے اب اپنے رویے پر شرمندگی ہونے لگی جو اس نے اب تک اس کے ساتھ روا رکھا تھا۔ آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ ناصر واقعی اس سے سچی محبت کرتا ہے۔ وہ تعلیم یافتہ نہ سہی، لیکن ایک وفاشعار، بہادر اور سچی محبت کرنے والا ساتھی اور ہمدم ثابت ہوا تھا۔ آج پہلی بار اس کے دل میں بھی اپنے شوہر کے لیے محبت کا دیا روشن ہوتا محسوس ہوا تھا۔ چنانچہ وہ نگاہیں جھکا کر ناصر سے مغموم لہجے میں بولی، ناصر مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہیں غلط سمجھا۔ ناصر کا دل خوشی سے بلیں اچھلنے لگا۔ اس کے بعد وہ دونوں اسے تسلی تشفی دے کر واپس چلے آئے۔ اندھیری کوٹھی پہنچ کر دونوں نے سر جوڑ کر یہ پروگرام بنایا کہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے۔ ساجد کی اس بارے میں یہ رائے تھی کہ عدالت کا معاملہ ذرا لمبا پڑ جائے گا۔
البتہ اگر کسی بڑے اور ذمہ دار پولیس افسر سے ملاقات کی جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ یہ تجویز ناصر کو پسند آئی۔ وہ رات دونوں دوستوں نے ساتھ گزارنے کا ارادہ کیا۔ ناصر کو اپنے ماموں شفقت سے نفرت ہو گئی تھی، کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ یہ سب اسی کی وجہ سے ہوا تھا۔ یہی سبب تھا کہ جب شام گئے تک ناصر گھر نہ پہنچا تو شفقت کا ماتھا ٹھنکا۔ بھانجے سے اس کی محبت اپنی جگہ، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ ناصر کو اپنے بڑھاپے کا سہارا سمجھتا تھا۔ دکان بھی تقریباً وہی سنبھالتا تھا۔ بھانجے کے سوا اس کا دنیا میں کوئی نہ تھا۔ چنانچہ جب شام گئے ناصر نہ لوٹا تو وہ سمجھ گیا کہ اس کا بھانجا ناراض ہو کر ضرور اپنے برادر نسبتی ساجد کے ہاں چلا گیا ہوگا، لہٰذا وہ دکان بند کر کے سیدھا اندھیری کوٹھی جا پہنچا، لیکن ناصر نے اس کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دیا۔ شفقت نے اس کی بہت منت سماجت کی، لیکن ناصر نہ مانا۔ ناچار شفقت کو اکیلے ہی لوٹنا پڑا۔ شفقت نے سوچا کہ ابھی نیا نیا جوش ہے، بعد میں خود ہی گھر آ جائے گا۔ ناصر اور ساجد ایک ہی کمرے میں سوئے ہوئے تھے۔ ان پریشان کن حالات میں دونوں کو ہی نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ شگفتہ کی پریشانی اپنی جگہ تھی، لیکن جیسے جیسے رات گہری اور تاریک ہونے لگی تھی، ان کے اندر انجانے خوف نے بھی سر اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ دونوں الگ الگ بستروں پر دراز تھے۔ رات دبے پاؤں سرک رہی تھی، ہر سو خاموشی کا راج تھا۔ دم بخود سا ماحول دھڑکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کمرے میں 0 پاور کا بلب روشن تھا۔ نہ جانے کب ناصر کی آنکھ لگ گئی اور گہری نیند میں ڈوب گیا، جبکہ ساجد کو ابھی تک نیند کا ذرا سا جھونکا بھی نہیں آیا تھا۔ اس کی بے نور آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ اچانک جانے کیوں اس کا دل یک بارگی کسی انجانے خوف سے دھڑکا اور وہ اپنے اندر ایک عجیب و غریب سی بے چینی محسوس کرنے لگا۔ اس نے لیٹے لیٹے ہولے سے ناصر کو پکارا، مگر جواب نہ ملا تو وہ سمجھ گیا کہ ناصر گہری نیند میں ڈوب چکا ہے۔ مان ہلکی سی آہٹ ابھری، وہ ٹھٹکا، پھر قدموں کی ہلکی سی چاپ ابھری۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اس کی چارپائی کے قریب آ رہا ہو۔ کون؟ اسے ناصر کی آواز سنائی دی۔ وہ حیران ہوا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اس نے ناصر کو پکارا تھا۔ پھر اسے فوراً خیال آیا کہ ہو سکتا ہے ناصر اس وقت پانی وغیرہ پینے کے لیے کمرے سے باہر گیا ہو۔ بہر طور اس نے لیٹے لیٹے پوچھا، تم کہاں گئے تھے؟ واش روم گیا تھا۔ اسے ناصر کی آواز سنائی دی۔ جانے کیوں اسے ناصر کا لہجہ بدلا بدلا سا محسوس ہونے لگا۔ پھر دوبارہ ناصر کی آواز سنائی دی، آؤ ساجد، ذرا اوپر چل کر بالکنی میں ٹہلتے ہیں، یہاں گھٹن سی ہو رہی ہے، کمبخت نیند بھی تو نہیں آ رہی، ذرا دل بہل جائے گا تو آ کر سونے کی کوشش کریں گے۔ ساجد اس کی بات سن کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اگر ساجد دیکھنے کے قابل ہوتا تو اسے ناصر کی بجائے ایک بے ربط سا سایہ فضا میں لہراتا ہوا نظر آتا اور دوسرے بستر پر گہری نیند سویا ہوا ناصر بھی دکھائی دے جاتا۔ فضا میں معلق اس پراسرار ہیولے کا چہرہ کسی تیز واٹ کے بلب کی طرح روشن تھا، جو انتہائی مکروہ اور ڈراؤنا تھا۔ یہ اس بدروح کا خوفناک چہرہ تھا جو اس کے خاندان کی ازلی اور جانی دشمن تھی، مگر ساجد بیچارہ تو خود نابینا تھا۔ وہ بدروح کے دھوکے میں آ گیا اور کمرے سے باہر آ گیا۔ وہ بدروح ناصر کی آواز میں بدستور ساجد سے باتیں کرتے ہوئے اس کی ہم رکاب تھی۔ وہ اس طرح اسے راہ سمجھاتی ہوئی اپنے پیچھے آنے پر مجبور کر رہی تھی۔ ادھر ساجد کو اس بات پر حیرت بھی ہو رہی تھی کہ آخر ناصر اسے سہارا دینے کی کوشش کیوں نہیں کر رہا۔ تب اسے ناصر کی آواز سنائی دی، ساجد، میری آواز پر چلتے رہو، در حقیقت میں چاہتا ہوں کہ تم بغیر سہارے کے بھی چلنے کی کوشش کرو۔ ساجد اس کی بات پر مسکرا دیا۔ وہ بدروح ساجد کو لیے خاصی بلندی پر پہنچی تو ساجد یہ نہ جان سکا کہ اس بالکنی کا یہ زینہ آگے سے اکھڑا ہوا تھا اور اس کی جگہ نیچے تاریک خلا تھا۔ نابینا ساجد دھیرے دھیرے زینے چڑھتا ہوا جب اس تاریک خلا میں اپنا پاؤں رکھنے لگا تو اچانک اسے عقب میں نیچے سے ناصر کی تیز چلاتی ہوئی آواز سنائی دی، ساجد، رک جاؤ، آگے قدم مت بڑھانا، زینہ ٹوٹا ہوا ہے ورنہ نیچے گر جاؤ گے۔ ساجد اس آواز پر دم بخود رہ گیا اور فوراً ہی رک گیا۔ اسے حیرت ہوئی کہ ناصر تو اس کے آگے آگے زینے طے کر رہا تھا، پھر نیچے سے ناصر نے کس طرح اسے پکارا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ ناصر کی اتفاق سے کسی کھٹکے پر آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ جاگا تو اس نے ساجد کو بستر سے غائب پایا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر کمرے سے باہر آیا تو یہ دیکھ کر دل دہل گیا کہ ساجد بالکنی کا ایک ایسا زینہ طے کر رہا تھا جو اوپر سے ٹوٹا ہوا تھا۔ اگر ناصر اسے بروقت آواز دے کر ہوشیار نہ کرتا تو یقیناً نابینا ساجد کافی بلندی سے نیچے جا گرتا۔ ساجد کے رکتے ہی ناصر جلدی جلدی سینے طے کرتا ہوا اس کے قریب پہنچا اور ساجد کو تھام لیا۔ یہ تم کیا کر رہے تھے ساجد؟ کیا پاگل ہو گئے ہو؟ ناصر نے اسے سرزنش کی۔
ساجد حیرت سے بولا، تم ہی تو مجھے یہاں تک لے کر آئے تھے۔ کیا؟ ناصر دم بخود رہ گیا، اور پھر ساجد نے اسے ساری بات بتا دی۔ تب ناصر نے ایک گہری سانس لے کر کہا، اللہ کا شکر ہے کہ میں بر وقت پہنچ گیا، یہ ساری کارستانی اس بدروح کی ہی ہو سکتی ہے، آؤ میرے ساتھ ذرا سنبھل کر۔ یہ کہہ کر ناصر اسے تھامے دھیرے دھیرے نیچے اترنے لگا۔ شیطانی مخلوق کا وہ بھیانک چہرے والا پراسرار سایہ غائب ہو چکا تھا۔ ساجد موت کے منہ میں جانے سے بال بال بچا تھا۔ شگفتہ کے چیخنے چلانے اور منتیں سماجتیں کرنے کے باوجود اسے پاگل خانے میں داخل کروا دیا گیا تھا۔ یہاں کے عبرت انگیز ماحول کو قریب سے دیکھ کر ہی علم نصیب شگفتہ کانپ اٹھی۔ یہ جگہ اسے جیل سے زیادہ بھیانک معلوم ہو رہی تھی۔ مختلف پاگل عورتوں کے قہقہے لگانے، کبھی بین کرنے اور بآواز بلند ہنسنے کی بے ہنگم آوازوں کے شور سے اس کے دماغ کی رگیں پھٹنے کے قریب ہونے لگیں۔ وہ بری طرح اعصاب زدہ ہو رہی تھی۔ اسے پورا یقین تھا کہ اگر وہ چند روز بھی ادھر رہی تو سچ مچ پاگل ہو جائے گی۔ پاگل خانے کی عمارت بہت سال خوردہ تھی۔ یہی حالت اندر بنے کابک نما کمروں کی تھی۔ یہ صرف عورتوں کا پاگل خانہ تھا۔ یہاں ہر عمر کی پاگل عورتیں تھیں، جوان لڑکیاں، ادھیڑ عمر عورتیں، حتیٰ کہ بوڑھیاں بھی تھیں۔ ہر کمرے میں 4 عورتوں کو رکھا ہوا تھا، بلکہ اس تنگ و تاریک کمرے میں ٹھونسا ہوا تھا۔ پاگل خانے کی منتظم اعلیٰ ایک ادھیڑ عمر کی کالی اور موٹی سی عورت تھی۔ یہ بڑی خراٹ عورت تھی۔ اس کا نام شمسہ بیگم تھا۔ دیگر عملے میں خواتین کے علاوہ 2 عدد مرد گیٹ کیپر یعنی چوکیدار بھی تھے۔ شگفتہ کو جس کمرے میں رہائش کا ایک کونا ملا تھا، وہاں ایک جھلنگا سی چارپائی بچھی ہوئی تھی۔ اس پاگل خانے میں بیشتر ذہنی مریضائیں خستہ حالت میں نظر آتی تھیں۔ کچھ نسبتاً بہتر حالت میں اور آرام دہ کشادہ کمرے بھی تھے، مگر یہاں وہ پاگل عورتیں اور لڑکیاں رہتی تھیں جو دوسری عورتوں کی طرح لاوارث نہ تھیں۔ ان کے خاندان کے افراد نے دے دلا کر انہیں نسبتاً بہتر جگہ میسر کروا دی تھی۔ جس کمرے میں شگفتہ تھی، اس کی حالت تو انتہائی خستہ تھی۔ اس میں شگفتہ کے علاوہ 3 مزید پاگل عورتیں بھی تھیں۔ ان میں 2 تو خاصی ادھیڑ عمر کی نحیف اور ان کی حالت بھی نہایت خستہ ہو رہی تھی۔ میلے کچیلے پھٹے پرانے کپڑے، کھچڑی سے بال، ان کی صورتیں بہت ڈراؤنی تھیں۔ وہ دونوں ایک طرف بیٹھی خود سے عجیب عجیب سے انداز میں بڑبڑاتے ہوئے باتیں کر رہی تھیں، جبکہ تیسری عورت نسبتاً بہتر حالت میں تھی۔ اس کی عمر زیادہ نہ تھی، 35 کے پیٹے میں تھی۔ وہ ایک کونے میں چارپائی پر خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے نقوش بھی جاذب نظر تھے اور رنگ بھی صاف تھا۔ شگفتہ بغور اس کی طرف تکے جا رہی تھی۔ جانے کیوں شگفتہ کو یہ احساس ہونے لگا کہ یہ عورت پاگل ہرگز نہ تھی۔ وہ عورت بھی شگفتہ کی طرف خاموش نگاہوں سے دیکھے جا رہی تھی۔ شگفتہ اب اپنا سر گھٹنوں میں دیے سسک سسک کر رونے لگی تھی۔